پارسی تھیٹر اور اردو ڈرامہ۔ اس ماڈیول کا تعلق اردو ڈرامے کے ارتقاء کے ایک اہم دور سے ہے جو 1861 سے 1935 تک کو محیط ہے۔ یہ دور دو وجوہ سے اہم ہے: ایک، ڈرامے کو تجارت کی شکل دینے، اور دو، ڈرامے کی پیشکش میں مشینوں کے استعمال کرنے کے لیے۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کا کردار نہایت اہم ہے، جنہوں نے اردو ڈرامے کو داستانی فضا سے باہر نکال کر جدید سائنسی فضا سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی۔ زیر نظر ماڈیول انہی حقائق پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ بمبئی میں اردو ڈرامے کا آغاز۔ بمبئی میں اردو ڈرامے کے آغاز کو کم و بیش اسی زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے جس زمانے میں لکھنؤ میں اندر سبھا کو بڑی دھوم دھام سے جگہ جگہ کھیلا جا رہا تھا۔ پرتگالیوں اور انگریزوں کے ہاتھوں تھیٹر ہال تعمیر کرنے کی روایت 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران خاصی مستحکم ہو چکی تھی، اور ان کے ذریعے عیسائیت کی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیاں خاصی فروغ پا رہی تھیں۔ ان کا بنیادی مقصد چونکہ مسیحیت کی تبلیغ تھا، اس لیے انہیں معیار یا ادبیت کی نہ تو کوئی پرواہ تھی اور نہ ضرورت۔ لسانی اعتبار سے ان میں اردو فارسی کے اثرات کے باوجود انہیں اردو کے آغاز سے تعبیر کرنا دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے۔ اسی روایت کے زیر اثر مرہٹوں اور پارسیوں نے ڈرامیٹک کور بنا کر گجراتی اور مرہٹی زبانوں میں ڈراموں کو پیش کرنا شروع کیا۔ انہی میں ایک ادارہ ہندو ڈرامیٹک کور بھی تھا جس کے حصے داروں میں بڑے بڑے پارسی رئیس شامل تھے، چنانچہ انہوں نے مغربی طرز کے اردو ڈراموں کو پیش کرنے کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے کا پہلا ڈرامہ جو پیش کیا گیا وہ راجہ گوپی چند اور جلندھر تھا، جو تخلیق نہیں بلکہ اسی نام کے ایک گجراتی ڈرامے کا اردو ترجمہ تھا۔ اسے 1853 عیسوی میں بمبئی میں اسٹیج کیا گیا۔ یہ ڈرامہ ہندو دیومالا پر مبنی تھا اور اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی، جس سے متاثر ہو کر پارسی تھیٹریکل کمپنیاں اردو ڈرامے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پارسی رئیسوں میں بھی کچھ اردو فارسی کا شستہ مذاق رکھنے والے لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اردو میں بھی دلچسپی لینا شروع کی اور گجراتی کے ساتھ ساتھ اردو ڈرامے تیار کرا کے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دور میں جتنے بھی اردو ڈرامے پیش کیے گئے ان میں زیادہ تر تضاد ہونے کے بجائے گجراتی ڈراموں کے ترجمے تھے۔ اس دور کے کسی تخلیقی اردو ڈرامے کا پتہ نہیں چلتا۔ ان ابتدائی کوششوں کے نتیجے میں اردو ڈراموں کی شہرت اس قدر ہوئی کہ 1854 میں کچھ پارسی رؤسا نے اپنی ایک کمپنی پارسی ڈرامیٹک کور قائم کی۔ اس کمپنی کے قائم کرنے کی تحریک کی وجہ اردو ڈرامہ ہی بتایا جاتا ہے۔ اس کمپنی نے سب سے پہلے 2 حصوں پر مشتمل ڈرامہ پیش کیا۔ اس ڈرامے کا موضوع پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد کئی اور اردو ڈرامے بھی لکھ کر پیش کیے گئے، جس سے اردو ڈرامے کو ترقی کی ابتدائی منزلیں عبور کرنے کا موقع ملا۔ بمبئی میں اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی سے ہمکنار کرنے میں پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان ڈراموں کے ساتھ ساتھ اندر سبھا بھی کھیلا جاتا رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بمبئی میں اردو ڈرامے کا ارتقاء اندر سبھا کی روایت کی ہی ترقی یافتہ صورت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ بمبئی میں اردو اسٹیج کے قیام کا سہرا اندر سبھا کے ساتھ ہی ساتھ اس تھیٹر ہال
کے سر بھی بنتا ہے جو یہاں انگریزوں اور پارسیوں کے اشتراک سے ابتداً بمبئی تھیٹر کے نام سے 1854 میں تعمیر کیا گیا، اور جہاں شروع میں صرف انگریزی ڈرامے ہی پیش کیے جاتے رہے، لیکن بعد میں جب انگریز اس سے دستبردار ہو گئے اور وہ کلیتاً پارسیوں کے قبضے میں آ گیا تو اس کا نام بدل کر وکٹوریہ تھیٹر رکھ دیا گیا۔ پارسی ڈرامیٹک کورٹ نے اس تھیٹر کے ذریعے اردو ڈرامے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر کے ترویج و ترقی کی منازل طے کرنے کے قابل بنایا۔ اس کمپنی نے 1854 عیسوی کے ربع آخر میں 2 اردو ڈرامے حاجی میاں فضل اور کلال خانہ اور پٹھان سردار اور گل گجراتی سے اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیے۔ ان کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ 7ویں دہائی کے آغاز تک پہنچتے پہنچتے 18-20 ایسی کمپنیاں وجود میں آ گئیں جو زیادہ تر اردو کے کھیل پیش کرتی تھیں۔ ان کمپنیوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عشرت رحمانی فرماتے ہیں کہ 1862 میں وکٹوریہ کلب وجود میں آیا۔ 1-2 سال کے بعد اس کا نام وکٹوریہ ناٹک منڈلی قرار پایا۔ اس وقت اس کلب کے سیکریٹری کے خسرو جی این کابرا جی تھے، جو 1871 تک اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور اردو اسٹیج کی ترقیات میں کوشاں رہے۔ اسی زمانے میں دادا بھائی پٹیل اور کنور جی ناظر ایلفنسٹن ڈرامیٹک منڈلی کے نام سے ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد دادا بھائی سوراب جی پٹیل، جو ایک لکھپتی پارسی سیٹھ کے بیٹے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھے، وکٹوریہ منڈلی کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ دادا بھائی اپنی عمارت اور علمیت کے غرور میں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتے تھے اور جا و بیجا طور پر منڈلی کے اراکین سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور منمانی کارروائی کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے شرکاء نے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کی اور دادا بھائی اس منڈلی کے واحد اجارہ دار اور خود مختار مالک بن گئے۔ یہ عوام میں دادی پٹیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے زیر اہتمام وکٹوریہ ناٹک منڈلی 1873 عیسوی تک کامیابی سے چلتی رہی۔ اس کے بعد کنور جی ناظر نے یہ منڈلی خرید لی اور دادی پٹیل اس سے علیحدہ ہو کر اپنے والد کے تجارتی دفتر میں کام کرنے لگے۔ اس کے بعد کنور جی ناظر نے یہ منڈلی خرید لی اور دادی پٹیل اس سے علیحدہ ہو کر اپنے والد کے تجارتی دفتر میں کام کرنے لگے۔ اس کمپنی کا ایک اور خاص اداکار سیٹھ نوشیروان جی مہروان جی آرام تھا، جو اداکاری کے کمال کے علاوہ ڈرامہ نویسی میں بھی درک رکھتا تھا۔ اب تک پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کو وہ مقام نہیں ملا تھا جس سے اس کی اپنی شناخت دکھائی دیتی۔ اس زمانے میں بنگال میں یعنی ڈھاکہ میں بہت سی تھیٹریکل کمپنیاں قائم تھیں جو تبازات اردو ڈرامے مسلسل کھیل رہی تھیں۔ اس زمانے میں بنگال میں یعنی ڈھاکے میں بہت سی تھیٹریکل کمپنیاں قائم تھیں جو تبازات اردو ڈرامے مسلسل کھیل رہی تھیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے کم و بیش تمام اہم ڈرامہ نگار وہاں موجود تھے۔ ان ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے کھیلے جانے کے ساتھ ساتھ شائع بھی ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد کاظم نے لکھا ہے کہ ڈھاکہ میں بہت سی کمپنیاں قائم تھیں۔ جب یہ کمپنیاں آپسی چپکلش کی وجہ سے ٹوٹنے لگیں تو ان کمپنیوں کے ڈرامہ نگاروں نے ڈھاکہ سے بمبئی کی جانب کوچ کیا۔ اس سلسلے میں وہ اپنی کتاب بنگال میں اردو نکڑ ناٹک میں ڈاکٹر کلیم سہسرامی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اردو ڈرامے کا آغاز بمبئی سے پہلے مشرقی بنگال میں ہو چکا تھا، اور یہ کہ ڈرامے باضابطہ اسٹیج کیے جانے لگے تھے۔ اگر مشرقی بنگال میں ناٹک کمپنیوں کا زوال نہ ہوتا تو کون جانتا ہے کہ بمبئی میں اردو ڈرامے کی نوعیت کیا ہوتی۔ گویا مشرقی بنگال میں اردو ڈرامے کی خزاں سے بمبئی کے اردو ڈرامے کی بہار آراستہ کی گئی۔ 1874 عیسوی میں حکومت ہند کے جشن جبلی منانے کے اعلان نے بمبئی میں کئی نئی کمپنیوں کے وجود کو ممکن بنایا۔ کنور جی ناظر بھلا اس موقع کا فائدہ اٹھانے سے کیوں چوکتے؟
چنانچہ انہوں نے کمپنی کو دہلی لے جا کر ڈرامے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ دادی پٹیل بھی اوریجنل وکٹوریہ ناٹک منڈلی کے نام سے ایک نئی کمپنی کی داغ بیل ڈال کر دلی جا پہنچے۔ چنانچہ 1875 کے آخر میں وکٹوریہ ناٹک منڈلی، جس کا نیا نام پارسی وکٹوریہ منڈلی تھا، اور دادی پٹیل کی اوریجنل وکٹوریہ ناٹک منڈلی دونوں دلی میں اپنے جوہر دکھاتی رہی۔ ملک کے شہروں قصبوں میں گھوم گھوم کر ڈرامے دکھانا ان کمپنیوں کا ذریعہ معاش تھا۔ اردو ڈرامے کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان علاقوں میں بھی جہاں اردو کا چلن بہت کم تھا، ڈراموں میں دلچسپی کی وجہ سے عوام اس میٹھی زبان کے جادو سے بہرہ مند و مستفیض ہوتے رہے۔ اردو ڈرامے کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بقول عشرت رحمانی 1861 میں تنہا بمبئی شہر میں 19 تھیٹریکل کمپنیاں عوام کو کھیل تماشے کے ذریعے تفریح فراہم کرنے میں مصروف تھیں، اور پیش کیے جانے والے ڈراموں میں زیادہ تعداد اردو ڈراموں کی ہوا کرتی تھی۔ ان کمپنیوں کے جو نام ہم تک پہنچے ہیں، اس کی فہرست مرتب کرنی ہو تو یوں بنائی جا سکتی ہے: البرٹ ناٹک منڈلی، ایلفنسٹن ایمیچور ڈرامٹک کلب، ایلفنسٹن ڈرامٹک کلب، اورینٹل ڈرامٹک منڈلی، اوریجنل وکٹوریہ کلب، بیرونٹ ڈرامٹک منڈلی، پارسی اسٹیج پلیئرز، پارسی ناٹک منڈلی، پارسی وکٹوریہ اوپیرا ٹروپس، پرشین ناٹک منڈلی، پرشین زوراسٹرین سوسائٹی، جنٹلمین ایمیچورس، زوراسٹرین ڈرامٹک سوسائٹی، زوراسٹرین ناٹک منڈلی، شیکسپیئر ناٹک منڈلی، والنٹیئرس کلب، وکٹوریہ ناٹک منڈلی، ہندی ناٹک منڈلی۔ اردو تھیٹر کی کامیابی کی وجہ سے نئے تھیٹرز کا بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن پیشکش کے لیے تھیٹر کی بہت کم سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے شوقین حضرات کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجبوراً عارضی تھیٹر تختے، بینچ، شہتیر وغیرہ لگا کر بنائے جاتے۔ تماشائیوں کو اپنا انتظام خود کرنا پڑتا۔ وہ کرسیاں، موڈھے اور چٹائیاں جو بھی ہاتھ آتا ساتھ لاتے۔ اداکاروں کے لیے بھی اسٹیج کے دائیں بائیں کرسیاں، صوفے، موڈھے، بینچ اور اسٹول وغیرہ رکھ دیے جاتے۔ گرمی کے موسم میں ہاتھ کے پنکھے بھی گھروں سے لوگ ساتھ لاتے، اور روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے۔ پارسی کمپنیوں کو صرف انہی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا، انہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا، جو اس طرح کے کھیل تماشوں کے سخت خلاف تھے اور وقتاً فوقتاً فتوے جاری کرتے رہتے تھے۔ لیکن پارسی نوجوان فنکاروں نے ہمت نہ ہاری، اور انہوں نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا، جس سے بالآخر ان کی تادیبی کارروائیوں کا سدباب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پارسیوں میں اپنی قومی حمیت کا احساس بھی عام ہوتا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاندار ماضی کی یاد تازہ کرنے اور نوجوان نسل کو اس سے باخبر رکھنے کے لیے شاہنامے سے قصے لے کر ڈرامائی صورت میں پیش کرنا شروع کیے۔ یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ رستم سہراب جیسا اس وقت کا مایہ ناز ڈرامہ طویل عرصے تک کھیلا جاتا رہا۔ اس کی کامیابی کا سہرا پارسی ناٹک منڈلی، جس کے روح رواں دادا بھائی نوروز جی، سہراب جی شاپور جی بنگالی اور نوروز جی فریدوں جی تھے، کہ سر جاتا۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی اور عشرت رحمانی ڈرامہ گوپی چند اور جلندھر کو پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کے ذریعے پیش کیا جانے والا پہلا اردو ڈرامہ قرار دیتے ہیں، جس کو ڈاکٹر مسیح الزماں اور ڈاکٹر عطیہ نشاط صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ کہیں دستیاب نہیں ہوتا۔ اسے نہ تو ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے دیکھا ہے اور نہ عشرت رحمانی نے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ دستیاب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بے سود ہے۔
یہی نہیں، 1861 سے 1871 تک وہ سبھی ڈرامے جن کا ذکر عبدالعلیم نامی اور عشرت رحمانی نے کیا ہے اور جو کہیں دستیاب نہیں ہوتے، انہیں بھی اردو ڈرامے کے ارتقاء میں شامل کرنا ان کی نظر میں تحقیق کے تقاضوں کے منافی ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں اور ڈاکٹر عطیہ نشاط کا اعتراض بجا صحیح، لیکن صرف اس لیے کسی شے کے وجود سے انکار کرنا کہ وہ دستیاب نہیں، صحیح رویہ نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے حقائق موجود ہیں جن کے وجود کی کوئی ٹھوس شہادت موجود نہ ہونے کے باوجود انہیں رد نہیں کیا گیا۔ راجہ گوپی چند جلندھر دستیاب نہیں، اس لیے ہرگز یہ مانا نہیں کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مسعود سعد سلمان کا ہندی دیوان ہمیں نہیں ملتا، اس کے باوجود اردو زبان کے ارتقاء میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بدعت۔ یہاں یہ واضح کر دینا ہے بہت ضروری ہے کہ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کی پیشکش کے سلسلے میں یہاں جن کھیلوں کو اردو ڈرامے کہا گیا ہے ان میں کوئی بھی تبعزات ڈرامہ نہیں تھا۔ پارسی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ منشی اکثر گجراتی ڈراموں کے ترجمے کرنے کے علاوہ پرانی داستانوں یا مثنویوں کے قصے لے کر ان کو ڈرامائی شکل دے دیا کرتے تھے، یا پھر دوسری کمپنیوں کے منشیوں کے لکھے ڈراموں میں رد و بدل کر کے ان کو ایک نئے نام سے نئی کمپنی کے ذریعے کھیلتے تھے۔ پارسی کمپنیوں میں یہ بدعت عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان منشیوں کے نام کے ساتھ وابستہ ڈراموں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کئی منشیوں کے نام سے منسوب نظر آتے ہیں۔ پارسی کمپنیوں کی ان ڈرامے کو دین۔ بمبئی میں اردو ڈرامے کا آغاز خواہ اندر سبھا کی شہرت کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فنی اعتبار سے یہاں ہندوستانی ڈرامے کی روایت کے ساتھ ہی ساتھ یورپی ڈرامے کی روایت کی پیروی کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ بمبئی میں یورپی طرز کے جو ڈرامے شروع میں پیش کیے جاتے رہے، انہوں نے اس نئی روایت کو پروان چڑھانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ یہاں ایک طرف تو منظوم ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ منثور ڈرامے بھی لکھے گئے، تو دوسری طرف فنی اعتبار سے سبرس کے ساتھ ساتھ یورپی ڈرامے کی کلاسیکی روایت کی پیروی بھی کی گئی۔ یہ ڈرامے فنی و لسانی اعتبار سے چاہے کتنے ہی بے تکے کیوں نہ ہوں، مگر اردو ڈرامے کو زندہ رکھنے میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مجموعی اعتبار سے پارسی تھیٹریکل کمپنیوں نے اردو ڈرامے کو فنی یا پیشکش کے اعتبار سے جو کچھ دیا اسے مختصراً یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پارسی تھیٹر اگرچہ یورپی اثرات کے تحت شروع ہوا، مگر جیسا کہ کہا گیا اس نے اپنی روایت سے بھی رشتہ بنائے رکھا۔ اس لیے وہ جہاں ایک طرف شیکسپیئر کے ڈراموں سے متاثر نظر آتا ہے، وہاں دوسری طرف سبرس کی ہندوستانی روایت سے بھی رشتہ بنائے رکھتا ہے۔ تھیٹر کا رنگ روپ بھی بہت حد تک بدل جاتا ہے۔ اب جہاں مناظر کی تبدیلی کے لیے سامنے کا پردہ ڈراپ سین استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پیچھے بھی ایک سادہ سا پردہ لٹکا نظر آتا ہے۔ اسٹیج کے دائیں بائیں ونگز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی ضروریات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں، سادہ پردوں کی جگہ مصور پردے استعمال ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ہر منظر کی ضرورت کے مطابق پچھلے پردے ڈراپ یا ونگز کو بدلا جانے لگتا۔ بجلی چونکہ ابھی آئی نہیں تھی، اس لیے روشنی کے لیے مٹی کے تیل کے لیمپ یا مشال استعمال کیے جاتے تھے۔ تجارتی اغراض و مقاصد کو فروغ دینے کے لیے تھیٹر اب ایک ادارے کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ ڈرامے لکھنے کے لیے منشی، لباس اور دوسری اشیاء تیار کرنے کے لیے درزی، موسیقی اور رقص کے لیے موسیقار اور رقاص اور اداکاری کے لیے منجھے ہوئے اداکاروں اور ان فنکاروں کی دوسری ضروریات کو پوری کرنے کی غرض سے باقاعدہ ملازم رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تجارتی اغراض و مقاصد کمپنیوں کے درمیان مسابقتی جنگ شروع کرتی ہیں۔
جس سے اردو ڈرامہ فن اور پیشکش کے اعتبار سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کو حیران اور ششدر کرنے کے لیے مشینوں کے ذریعے ایسے ایسے کرتب یا کرشمے اسٹیج پر ہوتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جو انہوں نے اب تک دیکھے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ناظرین کے مانگ کرنے پر اسے دوبارہ بھی دکھایا جاتا تھا۔ تڑک بھڑک والے کپڑے، زیورات اور میک اپ کے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کم روشنی کے باوجود اداکار ناظرین کی توجہ کا مرکز بن جائیں اور ان کے چہرے اور جسم کے حرکات و سکنات آسانی سے دیکھے جا سکیں۔ لاؤڈ اسپیکر اور مائک چونکہ ابھی تک آئے نہیں تھے، اس لیے اداکاروں کو مکالمے اونچی آواز میں ادا کرنے پڑتے تھے اور ایسے مناظر پیش کیے جاتے تھے جن میں زیادہ مار دھاڑ ہو تاکہ تھیٹر کی آخری صف میں بیٹھا ہوا سامع یا ناظر بھی سب کچھ سن کر دیکھ کر جذبے کی شدت کے تحت رد عمل کا مظاہرہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پارسی دور کے ڈراموں کے مکالموں میں بلند آہنگی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ شاعری میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو بلند آواز میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ڈرامے میں چھوٹے چھوٹے مزاحیہ مناظر بھی شامل کیے جاتے تھے تاکہ ناظرین کی ضیافت طبع کا باعث ہوں۔ شروع میں اس کا استعمال منظر کی تبدیلی کے درمیانی وقفہ کو پر کرنے کی غرض سے شامل کیا جاتا تھا، بعد میں اسے ڈرامے کا حصہ بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ کاروباری مقاصد کے تحت ناظرین کو چونکہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے انہی کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ڈرامے پیش کیے جاتے تھے اور انہی کی ضرورتوں کے مطابق پلاٹ ترتیب دیے جاتے تھے اور پیشکش کا ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا جو انہیں کھینچ کر تھیٹر تک لا سکے اور پھر ڈرامہ ختم ہونے تک اسے اٹھنے نہ دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پارسی تھیٹر ناظرین کا تھیٹر تھا تو بے جان نہ ہوگا۔ معیار۔ عشرت رحمانی پارسی ڈراموں کے معیار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسی فنکاروں نے جہاں اردو تھیٹر کی سرگرمیوں کو تجارتی اغراض کے سبب عامیانہ مذاق کا ذریعہ بنایا اور اردو ڈرامہ نگاری کی زبوں حالی کا باعث ہوئے، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ہاتھوں اردو ڈرامہ پروان چڑھا اور پارسیوں کی یہ خدمات کسی حد تک قابل قدر ہیں کہ انہوں نے جس حال میں صحیح اردو تھیٹر کے فروغ میں صحیح و کوشش کی، بے دریغ روپیہ صرف کیا اور فنی لحاظ سے کئی تجربے کیے، چونکہ عوام کا مذاق بعض سیاسی اور تعلیمی اسباب سے پست تھا، اس لیے اس دور کے ڈراموں اور ان کی پیشکش کے اہتمام میں خصوصیت سے اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ ذوق عامہ کی تسکین کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پارسی دور میں ڈرامے کو ترقی تو ضرور ملی، لیکن اس میں تاجروں کی دانستہ کوشش نہیں تھی۔ ان کا تھیٹر کے قیام کا مقصد خالص تجارتی تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پورے پارسی دور میں کم و بیش 250 کمپنیاں قائم ہوئیں۔ پارسی تھیٹر کے ڈرامہ نگاروں میں حافظ عبداللہ، سید سلیمان آصف، عبداللطیف شاد، وتھل داس پانچوٹیا، محمد سلیمان واصف، نارائن پرساد بیتاب، طالب بنارسی، رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف، رادھے شیام کتھا واچک اور آغا حشر کشمیری اہمیت کے حامل ہیں۔ پارسی تھیٹر کی اس تجارت میں ڈرامے نے غیر شعوری طور پر ترقی کر لی، یا ترقی یافتہ ممالک کے ڈراموں کے تراجم یا ایڈیپٹیشن سامنے آ گئے تو یہ اس کی قسمت۔ ہاں، پیسے کمانے کی غرض سے ہی تجربے خوب ہوئے اور بعد میں آغا حشر جیسے فنکار اسے مل گئے، جس سے نہ صرف اردو ڈرامہ بلکہ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیا اور ڈرامے کو سماجی اصلاح کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ،
اندر صبا کی جادوئی شہرت نے بمبئی میں اردو ڈرامے کے آغاز کے امکانات پیدا کیے۔ چنانچہ مرہٹوں اور پارسیوں نے ڈرامیٹک کور بنا کر پہلے گجراتی اور مرہٹی زبانوں کے کھیل پیش کرنا شروع کیے اور پھر اردو ڈرامے پیش کرنے لگے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق اردو کا جو پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا وہ راجا گوپی چند جلندھر تھا، جو 1854 میں بمبئی میں اسٹیج کیا گیا۔ یہ ڈرامہ ہندو دیو مالا پر مبنی تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بمبئی میں اگرچہ اندر صبا بھی کھیلی جا رہی تھی، مگر وہاں ڈرامے کی جس روایت نے فروغ پایا وہ یورپی روایت تھی۔ چنانچہ راجا گوپی چند جلندھر کی شہرت نے پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کو اردو ڈرامے کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس نے اس زمانے میں جتنے بھی ڈرامے اسٹیج کیے وہ گجراتی ڈراموں کے ترجمے تھے۔ کسی تبازات ڈرامے کے کھیلے جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ بنگال میں تھیٹر کا زوال اور اردو ڈراموں کی شہرت نے البتہ پارسی کمپنیوں کے لیے تخلیقی ڈراموں کے لیے زمین ہموار کی، اور پہلا تخلیق شدہ ڈرامہ جو پارسی تھیٹر کے ذریعے پیش کیا گیا وہ پیدائش و سیاووش ہے، جس کو پارسی ڈرامیٹک کور نے پیش کیا۔ بمبئی میں اردو ڈرامے کی ترویج و ترقی کی ایک بڑی وجہ وہاں تھیٹر ہالوں کی موجودگی بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے 20 کمپنیاں ابھر آئیں جو زیادہ تر اردو کھیل ہی پیش کرتی رہیں۔ 1874 عیسوی میں حکومت ہند کے جشن جبلی کے سلسلے میں بہت سی نئی کمپنیاں وجود میں آ گئیں جو دلی میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ انہوں نے بھی اس دوران میں زیادہ تر اردو ڈرامے ہی پیش کیے۔ ملک کے اندر گھوم گھوم کر ڈرامے پیش کرنا ان کمپنیوں کا ذریعہ معاش تھا۔ اردو کو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان علاقوں کے عوام کو بھی اس میٹھی زبان سے مستفید ہونے کا موقع ملا جہاں اس کا چلن نہیں تھا۔ پارسی تھیٹر اگرچہ یورپی اثرات کی پیداوار تھا، مگر اس نے اپنی روایت سے بھی رشتہ قائم رکھا، تاہم مغربی اثرات کے تحت اردو ڈراموں کا بھی رنگ و روپ بہت حد تک بدل گیا۔ پیشکش کے آداب بھی بہت حد تک بدل گئے۔ تھیٹر میں بھی بہت ساری ایسی سہولیات پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے ڈراموں کو بہتر طور پر پیش کیا جانے لگا۔ مشینوں کے استعمال نے اردو تھیٹر کو جادو کی نگری بنا دیا۔ تجارتی مذاق کی وجہ سے البتہ معیار میں عامیانہ پن کو فروغ ملا، جس نے اس کے مستقبل کو بہت متاثر کیا۔